أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے سقراط کے دو نظریوں یعنی نظریہ علم اور علمی نظریہ کا ذکر کیا تھا۔ بظاہر الفاظ سے لگتا ہے کہ نظریہ علم اور علمی نظریہ میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں نظریوں میں بہت فرق ہے۔ نظریہ علم میں ہم غائی علم کی ماہیت کو جانتے ہیں، جبکہ علمی نظریہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے علم کو کس طرح جاننا ہے اور علم میں کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سقراط کے نظریہ علم یعنی ورچو از نالج پر مفصل روشنی ڈالی تھی اور سامعین کو بتایا تھا کہ سقراط نے جس نیکی کو علم کہا تھا، امر واقعہ یہ ہے کہ یہی نیکی اور یہی علم خدا ہے۔ آج میں سقراط کے دوسرے علمی نظریہ یعنی آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ واضح رہے کہ منطق باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ منطق استقرائیہ اور دوسری منطق استخراجیہ۔ منطق استقرائیہ کا بانی سقراط تھا اور اس میں انفرادی حقائق سے عمومی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی اٹ از اے برانچ آف لاجک ٹرائنگ ٹو ڈسکور جنرل لاز فرام پرٹیکولر فیکٹس۔ مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں میں۔ سقراط فانی ہے۔ چونکہ سقراط ایک انسان ہے لہذا تمام انسان فانی ہیں۔ اس مثال میں ہم نے ایک انفرادی حقیقت سے ایک عمومی قانون اخذ کیا ہے۔ منطق استخراجیہ جو ہے یہ دوسری قسم ہے منطق کی۔ اس کا بانی ارسطو تھا اور اس میں عمومی قوانین سے انفرادی حقائق اخذ کیے جاتے ہیں۔ It is a branch of logic trying to conclude particular facts from general laws۔ میں پھر ایک مثال دیتا ہوں اس قسم کی منطق کی کہ تمام انسان فانی ہیں۔ چونکہ سقراط ایک انسان تھا یا چونکہ سقراط ایک انسان ہے لہذا سقراط فانی ہے۔ اس مثال میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک عمومی قانون سے ایک انفرادی حقیقت اخذ کی ہے۔ آئیں اب سقراط کے علمی نظریہ یعنی سائنٹیفک تھیوری یا نظریہ تصورات تھیوری آف کانسیپٹس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سامعین کرام، جب ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے کسی خاص شے مثلا آدمی، درخت یا گھر وغیرہ کی موجودگی سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہماری یہ آگاہی پرسیپشن یعنی ادراک کہلاتی ہے۔
جب ہم آنکھیں بند کر کے ایسی اشیاء کی ذہنی تصویریں بناتے ہیں تو ہمارا ایسا ادراک ذہنی عکس یا نمونہ یعنی امیج اور ریپریزنٹیشن کہلاتا ہے. اس قسم کے ذہنی عکس مخصوص انفرادی اشیاء کے تصورات کا ادراک کہلائیں گے. لیکن انفرادی اشیاء کے تصورات کے علاوہ سامعین کرام ہم عمومی تصورات بھی بناتے ہیں. یعنی صرف مخصوص شے کا ہی تصور نہیں بلکہ اشیاء کی پوری جماعت کے تصورات. مثلا اگر میں کہوں کہ زید فانی ہے تو اس میں انفرادی رنگ میں ایک انسان کی بات کروں گا یا ہوتی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ انسان فانی ہے تو اس طرح میں کسی مخصوص انسان کی بات نہیں کروں گا بلکہ عمومی رنگ میں انسانوں کی جماعت کی بات کروں گا. اس قسم کی مثال ایک عمومی تصور یعنی کانسیپٹ کہلاتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جماعت کے نام مثلا آدمی، جانور اور دریا وغیرہ کسی ایک شے کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ اشیاء کی پوری جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تصورات کہلاتے ہیں. مثلا آدمی کا تصور، جانور کا تصور، دریا کا تصور وغیرہ وغیرہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ ہم عمومی تصورات کس طرح بناتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ کسی شے کا تصور بناتے وقت ہم اس میں وہ تمام خصوصیات شامل کر لیتے ہیں جو کہ اشیاء کی پوری جماعت میں مشترکہ طور پر ہوتی ہیں، اور ان تمام خصوصیات کو ہم باہر نکال دیتے ہیں جن میں وہ اختلاف رکھتی ہیں. یعنی ایسی تمام خصوصیات جو کچھ اشیاء تو رکھتی ہیں جبکہ دوسری نہیں. مثال کے طور پر ہم گھوڑوں کے عمومی تصور میں سفید رنگ کی خصوصیت کو شامل نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گھوڑے تو سفید ہوں گے لیکن سارے گھوڑے سفید نہیں ہوا کرتے. لیکن ہم گھوڑوں کے تصور میں دم ہونے کی خصوصیت کو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ دم ہونا تمام گھوڑوں کے اندر ایک ایسی خاص علامت ہے کہ تقریباً سب گھوڑوں کے دم ہوتی ہے. گھوڑے دم کے بغیر نہیں ہوتے، اور یہ جو صفت ہے، یہ جو علامت ہے تمام گھوڑوں میں مشترک ہوتی ہے. لہذا تصور بناتے وقت ہم ان تمام خصوصیات کو اکٹھا کرتے ہیں جن میں پوری جماعت کی تمام اشیاء آپس میں ایگری کرتی ہیں، اور ان تمام خصوصیات کو ہم باہر نکال دیتے ہیں جن میں وہ ڈفر کرتی ہیں، اختلاف رکھتی ہیں. یاد رکھیں کہ تعریف وضع کرتے وقت بھی ہم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کی تعریف کرتے وقت ہم صرف ان خصوصیات کو شامل کریں گے اس کی تعریف میں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں اور لازمی ہیں. انسان ہونے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہوتا ہے. مثلا ہم انسان کی سفید جلد والا جانور یعنی وائٹ سکنڈ اینیمل تعریف نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کی جلد سفید نہیں ہوتی. بعض کی ہوتی ہے، بعض کی سیاہ ہوتی ہے، بعض کی گندمی ہوتی ہے، بہت ڈفرینٹ اس میں فرق ہے. لیکن ہم انسان کی تعریف میں عقل کی خصوصیات شامل کر سکتے ہیں کیونکہ عقل کا ہونا تمام انسانوں کی مشترکہ خصوصیت ہے. لہذا تعریف اسی طرح بناتے ہیں سامعین کرام جس طرح کہ تصور یعنی اشیاء کی جماعت کی مشترکہ خصوصیات شامل کر لیتی ہیں اور ان تمام خصوصیات کو باہر نکال دیتے ہیں جن میں وہ ڈفر کرتی ہیں. واضح رہی کہ سقراط نے تصور کی اصطلاح کو تعریف کے مفہوم میں استعمال کیا تھا اپنے وقت میں. یعنی اس کا جو سائنٹیفک تھیوری ہے آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، اس میں سقراط نے کانسیپٹ کا جو لفظ ہے، یہ اصطلاح ہے، اسی تعریف کے مفہوم میں استعمال کی تھی. اور یہ جو
امر واقعہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے دراصل ایک تصور کا لفظی اظہار ہے. ایک کانسیپٹ جو ہے اس کا لفظی اظہار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے. اب سقراط کے نظریہ تصورات کے مطابق آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی علم صرف تصورات یعنی تعریفوں کے ذریعے مل سکتا ہے، حاصل ہوتا ہے. یہ ریل کی پٹری کی طرح ہیں جو کہ فکر کو صحیح سمت میں قائم رکھتی ہیں. جس طرح سامعین کرام ہم اینٹوں، سیمنٹ اور لوہے کے ڈھیر کو عمارت کا نام نہیں دے سکتے، اسی طرح ہم کسی شے کے متعلق اپنی معلومات کو اس شے کا علم قرار نہیں دے سکتے. وہ انفارمیشن ہوگی، وہ علم نہیں ہوگا. فرض کریں ہم کسی شے کے متعلق بہت ساری معلومات رکھتے ہیں، اگر ہم اس شے کی تعریف سے بے خبر ہیں تو پھر اس شے کے متعلق ہمارا علم صفر ہوگا. معلم اول یعنی ارسطو نے اسی لیے تعریف کے بارے میں کہا تھا کہ کسی شے کے علم کی ابتدا اور انتہا اس شے کی تعریف ہے. سقراط کے نظریہ تصورات کا یہی مطلب تھا، لیکن سقراط کے بعد اس کے شاگرد افلاطون نے اس سقراطی تصور کو ایک ما بعد طبیعتی حقیقت قرار دے کر اس پر اپنی میٹا فزکس کی بنیاد رکھی. جیسا کہ اسٹیسف اپنی کتاب اے کرٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ نمبر 183 پر لکھتے ہیں، The concept had been for Socrates merely a rule of thought. But what was for Socrates merely regulative of thought, Plato now transforms into metaphysical substance. His theory of ideas is the theory of the objectivity of concepts. That the concept is not merely an idea in mind, but something which has a reality of its own, outside, independent of the mind. This is the essence of the philosophy of Plato. سٹیج صاحب کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے سامعین کرام کہ فکر کو صحیح رنگ میں آگے بڑھانے کے لیے سقراط کے لیے کانسیپٹ محض رول آف تھاٹ تھا، لیکن افلاطون نے سقراط کے اس کانسیپٹ کو ایک ما بعد طبیعتی حقیقت میں بدل کر اس پر اپنے نظریہ امثال کی بنیاد رکھ دی. یہ تو سقراط کے علمی نظریہ کا لب لباب تھا جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے بیان کیا ہے. اور اس نظریہ میں سقراط نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم علم میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم کس طرح علم حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے نو کر سکتے ہیں. آپ سامعین کو علم ہوگا کہ کس طرح سقراط کے دونوں علمی نظریات کو غلط طور پر سمجھا گیا اور پھر اسی غلط فہمی کی وجہ سے دنیا فلسفہ میں بعض پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں. اب میں سقراط کے نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے کی طرف ایک بار پھر آتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سقراط نے اپنے وقت میں یہ نظریہ پیش تو کر دیا تھا، لیکن نیکی کی حقیقت سے وہ پردہ نہ اٹھا سکا. اور جب تک نیکی کی حقیقت پر سے پردہ نہیں اٹھتا تو اس وقت تک ہم علم کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے، کیونکہ اس نے تو یہ کہہ دیا تھا ورچو از نالج، ورچو اینڈ نالج بوتھ ون اینڈ دا سیم. جب تک نیکی کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا اس وقت تک ہم علم کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں. اب 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے روحانی فرزند ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں پر نہ صرف سقراط کے نظریہ علم کی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے، بلکہ اس پر ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ نیکی خدا ہے، ورچو از گاڈ، بھی الہام فرما دیا. اور بلا شبہ فلسفہ کی آخری منزل یہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر تصور یا نظریہ ہے.
اور مسلمہ ماہرین علم اسی کو فلسفہ کا مقصد اور اس کی منزل قرار دیتے ہیں. کس کو؟ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ. جیسا کہ اسٹیج صاحب اپنی مذکورہ کتاب کے صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، all sciences tend to generalize, to reduce multitudes of practical facts to single laws. Philosophy carries this process to its highest limit. It generalizes to the utmost. It seeks to view the entire universe in the light of the fewest possible general principles, in the light, if possible, of a single ultimate principle. وہ کہتا ہے کہ تمام سائنسوں میں عمومیت کا رجحان، یعنی بے شمار انفرادی حقائق سے ایک عمومی قانون اخذ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. فلسفہ اس عمل کو انتہا تک لے جاتا ہے. یہ حتی المقدور تک تعمیم سازی کرتا ہے. یہ کوشش کرتا ہے کہ کائنات کی چند عمومی اصولوں کی روشنی میں تشریح کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو ایک ہی انتہائی اصول کی روشنی میں. اب واضح رہے کہ 2500 سال پہلے جس علم کو سقراط نے نیکی کہا تھا، حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں کا جواب دیتے ہوئے 1896 میں اسی غائی علم کو خدا تعالیٰ قرار دیا تھا. اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سامعین سے کہا تھا کہ وہ اسلامی اصول کی فلسفی میں سے مذکورہ سوال کا حضور صاحب کا جواب پڑھ لیں، اور مجھے امید ہے کہ سامعین میں سے بہتوں نے پڑھا بھی ہوگا اور انہیں علم بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ علم خدا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. 1 صدی قبل یہی بات حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو بتائی تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ آج حضرت بانی جماعت علیہ السلام محمدی مریم کا روحانی فرزند لوگوں کے آگے علم و حکمت سے متعلقہ اس قرآنی معاہدہ کو ایک علمی رنگ میں پیش کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ میں کہا تھا کہ غائی علم ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اور یہ غیر تغیر پذیر ہے. اب سامعین کو علم ہو گیا ہوگا کہ غائی علم کس طرح ایک جیسا ہے اور یہ کس طرح غیر تغیر پذیر ہے. غائی علم چونکہ خدا ہے اور خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ ہمیشہ ایک جیسا ہے. It is always constant, remains unchangeable. اب میں آتا ہوں اس غائی علم کے ذرائع کی طرف، یعنی سورسز آف نالج یا آبجیکٹیو نالج. علم کے ذرائع کے سلسلے میں دنیا علم میں سامعین کرام 2 بڑے مکتبے فکر پائے جاتے ہیں. نمبر 1 تجربیت پسندی اور نمبر 2 عقلیت پسندی. تجربیت پسند سمجھتی ہیں کہ ہر قسم کے علم کا ذریعہ تجربہ ہے، جبکہ اس کے برخلاف عقلیت پسندوں کے مطابق ہر قسم کے علم کا ذریعہ عقل ہے. خاکسار حواس اور عقل اور ان کے باہمی تعلق کا ذکر بعد میں کرے گا، لیکن سامعین نے کرام کو واضح رہے کہ چونکہ غائی علم تو خدا ہے، لہذا خدا تعالیٰ کو ہم اپنے حواس اور اپنی عقل سے نہیں جان سکتے. غائی علم یا کامل علم اور کامل معرفت کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کا الہام ہے. علم اگرچہ ہماری مادی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ہماری مادی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. ہمارے پیارے آقا اور مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ہماری رب یعنی علم کے درمیان، ہمارے رب یعنی علم کے درمیان 70,000 حجاب ہیں.
لیکن غائی علم نے چونکہ مادی اور غیر مادی کائنات کو ظاہر کیا ہے یا تخلیق کیا ہے، لہذا ہمارے حواس اور ہماری عقل بھی کسی حد تک اس تخلیقی یا مظہری علم کو تو جان سکتی ہے۔ جہاں تک مادی اور غیر مادی علوم کا تعلق ہے تو اس ضمن میں واضح رہا ہے کہ مرئی علوم تو ہمارے حواس خمسہ اور ہماری عقل کے دائرۂ اختیار میں ہیں۔ مرئی سے مراد ہے کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ویزیبل تھنگس، ان کے متعلق جاننا، ٹو نو کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس حواس خمسہ بھی ہیں، 5 حصے بھی ہیں اور عقل بھی ہے، تو ان کے متعلق تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ سامعین کرام بعض اوقات ہماری عقل غیر مرئی علوم تک بھی منطقی رنگ میں رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ غیر مرئی مینس کی انویزیبل تھنگس، وہاں تک بھی لاجیکلی انسان کا ذہن چلا جاتا ہے اور کچھ حقائق سچائیاں معلوم کر لیتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم غیر مرئی علوم کو بھی الہامی روشنی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی یہ نامی سائنٹسٹ ہو گزرے ہیں یا جتنے بھی نامی موجد ہو گزرے ہیں جنہوں نے ایجادیں کی ہیں، یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا تھا، کائنات کے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا تھا جو انویزیبل ہیں، جو انسان کی عقل کی دسترس سے باہر ہیں، عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ نیوٹن، یہ جو گریویٹیشن فورس ہے، اب کسی کو نظر نہیں آتی، اور جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر ایک تصور بن جایا کرتے ہیں کہ چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے، تو اس ماحول میں، اس معاشرہ میں پلنے والا انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں پختہ ہوتی ہیں، وہ یہاں تک نہیں ہو جا سکتا ہے ایک ایسی چیز کی طرف جو نظر ہی نہیں آتی۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی ایجادیں کی ہیں جن کے متعلق انسان عقل کے ساتھ وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سارے نامی لوگ جو موجود تھے یا عظیم سائنٹسٹ تھے، ان لوگوں نے یہ جو عظیم کام کیے تھے، ان میں ان لوگوں کے شامل حال الہامی روشنی ہوئی تھی۔ الہامی روشنی کے بعد ان کا مطلب جو بھی تھا، یہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے تھے یہ لوگ، ان لوگوں کو الہامی روشنی میسر آ گئی، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے اپنے دائرہ کار میں عظیم کام کیے۔ کسی نے گریویٹیشن فورس ڈسکور کر لی، کسی نے ایکس رے مشین ایجاد کر لی، اور کسی نے m=c²، ایک عظیم و شان مساوات دنیا کو دے دی، وغیرہ وغیرہ۔ علم خواہ مظاہر کا ہو یا نیکی کا ہو، سامعین کرام اس کے سلسلے میں انسانی علم یا فہم کے 3 مراتب ہیں۔ دیر آر 3 ڈگریز آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ان تینوں علمی مراتب کی وضاحت اور انہیں سمجھنے کے لیے حضرت بانی جماعت الاسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں آگ کی بہترین مثال پیش کی ہے، اور آگ کی یہ مثال تخلیقی دنیا سے ہے، یعنی آگ ایک تخلیق ہے، اس کی مثال حضور سامنے دی تھی اپنے جو مضمون تھا اسلامی اصول کی فلسفی، اس میں یہ اس کی مثال دی تھی۔ مثلا جب ہم کچھ فاصلہ سے دھوئیں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ دھواں اور آگ لا ینفک ہیں، لہذا جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ بھی ضرور ہوگی۔ آگ کے وجود کے متعلق ہمارا اس قسم کا علم الیقین کہلاتا ہے۔ یہ انسانی فہم کا پہلا درجہ ہے۔ اس مقام پر ہم کسی شے کو براہ راست نہیں دیکھتے، بلکہ کسی اور واسطہ سے اس کے وجود کا استنباط کرتے ہیں، جیسا کہ دھوئیں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم نے آگ کے وجود پر استنباط کیا ہے۔ ہماری آنکھیں آگ نہیں بلکہ دھواں دیکھتی ہیں، اور اس کی وساطت سے ہم آگ کے وجود پر یقین کرتے ہیں۔ مزید قریب ہونے پر جب ہم سامعین کرام آگ کے شعلے دیکھتے ہیں تو ہمارا علم ترقی کر کے انسانی فہم کے دوسرے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اٹ از عین الیقین، یعنی سرٹنٹی آف آئی۔
یہاں پر کوئی استنباط نہیں ہوتا بلکہ براہ راست دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. یعنی ہم براہ راست آگ کو دیکھ لیتے ہیں. آگ کے نزدیک جا کر جب ہم اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں اور یہ ہمیں جلاتی ہے تو پھر آگ کے وجود کے متعلق ہمارا علم انسانی فہم کے تیسرے اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی حق الیقین پر. اس مقام پر نہ صرف ہم نے آگ کو دیکھا بلکہ تجربہ بھی کیا. اس مثال میں سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ آگ تو وہی کی وہی رہتی ہے، وہ تو نہیں بدلتی. آگ تو وہی کی وہی رہتی ہے، لیکن جو تبدیل ہوتا ہے وہ آگ کے وجود کے متعلق ہمارا یقین اور ہمارا فہم ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ تکاثر میں انسانی فہم کے پہلے دونوں مراتب یعنی علم الیقین اور عین الیقین کا کچھ اس طرح ذکر فرماتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. تم کو کثرت مال کی حرص نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو کثرت مال کی حرص نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم لب گور تک جا پہنچے. ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے. ہرگز نہیں، کاش کہ تم علم یقین سے جان سکتے. البتہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے. پھر البتہ تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. جنت، جہنم اور ملائکہ وغیرہ سامعین کرام سب غیر مرئی مخلوقات ہیں، اور اس مادی دنیا میں یہ مخلوق ہماری نظروں سے اوجھل ہے. مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں اس دنیا میں اس روحانی مخلوق کا علم الیقین حاصل ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض کرتا ہوں میں کہ اس دنیا میں ان روحانی اشیاء کا علم یقین ہمیں براہ راست حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی ان اشیاء کو ہم اپنی مادی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ہاں، البتہ ہم انہیں بالواسطہ طور پر دیکھ سکتے ہیں، انڈائریکٹلی. یعنی جس طرح ہمیں دھواں دیکھنے کے بعد آگ کے وجود کا علم و یقین حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی اور اس کی تخلیق کے مقصد پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں جنت و دوزخ اور و ملائکہ وغیرہ کا علم و یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہم یقین کی آنکھ کے ساتھ اس مخلوق کا اسی طرح مشاہدہ کریں گے جس طرح ہم دنیا میں آگ کو دیکھتے ہیں. اور پھر عالم بعث یعنی بروز قیامت ان تمام روحانی چیزوں کا ہمیں حق الیقین بھی حاصل ہو جائے گا. یعنی یہ سب ہمارے تجربے میں آ جائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ واقعہ کی آیات نمبر 99 اور 97 تک میں فرماتا ہے، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ بِنَا فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
و تسلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات میں، پس اگر وہ مقربوں میں سے ہے، یعنی وفات پانے والا وجود، تو اس کے لیے راحت، معطر فضائیں اور بڑی نعمتوں والی جنت ہوگی، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہے تو سلامتی ہو تیرے لیے، تو دائیں طرف والوں میں سے ہے، اور اگر وہ مکذبوں اور گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہوگی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، یقیناً یہ حق الیقین کے مطابق ہے۔ پس اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ تسبیح کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت الواقعہ میں بھی اور اس سے پہلے جو میں نے صورت التکاثر کی آیات پڑھی ہیں ان میں بھی یہ تینوں جو انسانی فہم کے تینوں جو مراتب ہیں، یہ 3 ڈگریز آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہیں، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے کلام میں ذکر فرما دیا ہے۔ جہاں تک غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج، نیکی یا خدا تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے، تو اس کے بھی ویسے ہی 3 مراتب ہیں، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ہر مرتبہ پر ہمارا علم بدلتا اور بالکل مختلف ہو جاتا ہے، لیکن غائی علم یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہمیشہ غیر تغیر پذیر اور لافانی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل ایسی انمول نعمت عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ غائی علم کا چہرہ نہ صرف نہاں در نہاں بلکہ مظاہر کی دبیز تہوں میں چھپا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، نظریں اس کو پا نہیں سکتی، اور وہ نظروں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ انسان کی زندگی کا واحد مقصد سامعین کرام یہی ہے کہ وہ اسے جانے، پہچانے اور اسی کی پرستش کرے۔ کس کو؟ آبجیکٹو نالج، نیکی، آبجیکٹو ورچو، آلمائٹی گاڈ۔ جیسا کہ خاکسار پہلے سقراط کے حوالے سے بتا چکا ہے کہ یہ جان اور پہچان جو ہے بذریعہ تصورات یا بذریعہ نظریات ہی ممکن ہے۔ شروع میں سقراط کا یہ جو علمی نظریہ ہے سائنٹیفک تھیریز کے متعلق میں بتا کے آپ لوگوں کو آیا ہوں، تفصیل تھوڑی سی بتائی ہے کہ اس میں بتایا ہے میں نے آپ کو کہ بلکہ سقراط نے یہ بات بتائی تھی کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمارا علم حاصل کرنا تھرو کانسیپٹس یعنی تعریفوں کے ذریعے ممکن ہے، اور یہی طریقہ جو ہے، جو آبجیکٹو نالج ہے، اس کو جاننے کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے ہم کانسیپٹ کے ذریعے آبجیکٹو نالج کو جان سکتے ہیں۔ اور اس طرح سامعین کرام ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا شبہ انسانیت کا کمال اس کی تکمیل قوت نظریہ پر ہی منحصر ہے۔ اس زمن میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ خدا نے انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح اس وضع فطرت پر پیدا نہیں کیا کہ اس کا علم چند بدیہی اور محسوس باتوں میں محصور اور محدود رہے، بلکہ اس کو یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ نظر اور فکر سے غیر متناہی علوم میں ترقی کرتا رہے، اور اسی غرض سے اس کو عقل کا گوہر شب چراغ جو دوسرے حیوانات کو نہیں ملا عطا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام عجائب غرائب الہی بدیہی طور پر واضح اور لاحیہ ہوتے، جن میں نظر اور فکر کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تو پھر انسان جس کا کمال اس کی قوت نظریہ کی تکمیل پر موقوف ہے، کن چیزوں میں نظر اور فکر کرتا، اور اگر نظر اور فکر نہ کرتا تو پھر کیوں کر اپنے کمال کو پہنچتا؟
چونکہ تمام انسانیت انسان کے استعمال قوت نظریہ سے وابستہ ہے، اس لیے اس حکیم مطلق نے اکثر دقائق اور حقائق کو ایسے مخفی طور پر رکھا ہوا ہے کہ جب تک انسان اپنی خداداد قوت کو باکمال اجتہاد استعمال میں نہ لاوے، ان دقائق کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اس حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا رستہ کھلا رہے اور جس سعادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس سعادت تک وہ پہنچ جائے۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 464 تا 467۔ اب خاکسار انسانی فہم کے تینوں مراتب یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے حصول کے ذرائع کے متعلق الگ الگ کچھ بیان کرے گا۔ علم الیقین پہلے میں لیتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ انسانی فہم کے پہلے مرتبہ یعنی علم الیقین کے حصول کے لیے 3 ذرائع درکار ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ 3: حواس سینسز، عقل یعنی ریزن، اور ضمیر کانشنس۔ مثال کے طور پر ہمارا ایمان ہے سامعین کرام کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک بن باپ اور صاحب کتاب نبی ہو گزرے ہیں، جنہیں بدبخت یہودیوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ اگرچہ ہم حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے وقت میں رہے اور نہ ہی ہم نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن پھر بھی ہمیں یقین کامل ہے کہ ایسا ایک نبی ضرور گزرا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے وجود پر کس طرح یقین کیا؟ اس یقین پر ہم کیسے پہنچے؟ جواب عرض ہے کہ اس کے متعلق سنتے سنتے اور قرآن کریم میں اس کے متعلق پڑھتے پڑھتے۔ اب سننا اور پڑھنا یعنی آنکھوں سے پڑھنا یہ تو ہماری حصے ہیں، لہذا اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ ہماری سننے اور دیکھنے کی حصیات حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے علم کو علم الیقین کے مرتبہ پر لے آئیں۔ دھواں دیکھنے کے بعد جب ہم آگ کے وجود پر یقین کرتے ہیں تو حقیقت میں پہلے ہماری دیکھنے کی حس کام کرتی ہے اور ہمارے لیے کچھ خام اطلاعات مہیا کرتی ہے۔ ان خام اطلاعات سے ہماری عقل آگ کے وجود پر استنباط کرتی ہے۔ ہمارے دوسرے حواس بھی اسی طرح کام کرتے ہیں۔ دراصل حواس اور عقل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حصول علم کے سلسلہ میں عقل کے بغیر ہمارے حواس بے فائدہ ہیں، بالکل اسی طرح حواس کے بغیر ہماری عقل بے ثمر ہے۔ جرمن فلاسفر امانوئل کانٹ کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ اس کے مطابق بھی علم کے حصول کے لیے حواس اور عقل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح مثلا خوشبو ایک غیر مرئی شے ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن سونگھنے سے ہمیں اس غیر مرئی شے کے وجود کا پتہ مل جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے غیر مرئی وجود بھی ہیں جن کا صرف حواس اور عقل کے ذریعہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کے علم الیقین کے لیے حواس اور عقل کے علاوہ ہمیں الہامی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کشش ثقل گریویٹیشنل فورس ایک قوت ہے، یہ اس کو ہم نہ عقل سے نہ ہماری حواس اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس قسم کی جو مخفی اور پردے میں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی، ان کو ڈسکور کرنے کے لیے ہمیں عقل اور حواس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں الہامی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر آئنسٹائن نے یہ E=c² یعنی اس مادہ جو ہے اس میں کتنی طاقت ہے اور کتنی روشنی ہے موجود ہے، کسی نے دیکھی کبھی کوئی طاقت مادے میں اور روشنی کو دیکھا گئی؟ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو لوگ عظیم لوگ تھے، ان کا مذہب جو بھی تھا لیکن اندر سے صاف اور کھرے لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے، اور انسانیت کی خدمت ان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہوئی تھی۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، عظیم لوگوں کو الہامی روشنی بخشی
اور الہامی روشنی کے ساتھ یہ عظیم جو دریافتیں ہیں دنیا میں، علمی دنیا میں یا ٹیکنالوجی میں، یہ سب اسی وجہ سے ہوئی ہیں، الہامی روشنی کے ساتھ۔ جہاں تک نیکی یعنی غائی علم، آبجیکٹو نالج کا تعلق ہے، تو اس کے علم و یقین کے ضمن میں عرض ہے سامعین کرام کہ جب ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اسے بہت آرگنائزڈ پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شے بے فائدہ وجود میں نہیں آئی۔ مختلف اشیاء میں نہ صرف باہمی ربط و ضبط ہے بلکہ ہر شے کی تخلیق کے پیچھے پختہ اصول کار فرما ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اور 192 میں فرماتا ہے، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے اسے بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ یعنی یہ کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، یہ کوئی اس کی تخلیق یوز لیس نہیں ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ نیکی کے ضمن میں حواس اور عقل کے علاوہ ہمارا ضمیر بھی علم الیقین کا ایک اہم ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس فرما بردار ہو کر اپنی توجہ کو دین کے لیے قائم رکھ۔ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ چونکہ بنی نوع انسان کو نیکی یعنی غائی علم کی صفات پر تخلیق کیا گیا ہے، لہذا وہ اپنے اندر اس کے علم کی پیاس محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم جان رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کائنات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہم خود بھی ایک حصہ ہیں۔ ہمارے مطالعہ کے نتیجے میں بہت سارے علوم پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا میں بے شمار طلباء اور ان کے جاننے کے افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ طلباء جاننے میں مصروف ہیں کیونکہ وہ غائی علم کو جاننے کی اپنے اندر تڑپ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں جاننے کی تڑپ اور جاننے کے افعال دونوں موجود ہیں تو پھر ان کی غایت یعنی غائی علم کیوں موجود نہیں؟ یہاں پر حواس، عقل اور ضمیر پھر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور نیکی کے سلسلے میں ہمارے علم کو علم الیقین کے مرتبہ پر لے جاتے ہیں۔ نیکی کا یہ علم الیقین ہمیں صرف اتنی خبر دیتا ہے کہ کوئی غائی علم موجود ہے، there exists some objective knowledge،
لیکن وہ علم ہے کیا؟ یعنی اس کی ماہیت کا علم اس مرتبہ پر حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غائی علم ہمارے حواس، عقل اور ضمیر کی پہنچ سے بالا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کی مرضی کے سوا اس کے علم کے کسی حصہ کو پا نہیں سکتے۔ یہ تو تھی علم الیقین کی بات۔ اب میں عین الیقین کو لیتا ہوں، سرٹنٹی آف آئی۔ عین الیقین انسانی فہم کا ایک اور اعلیٰ تر مرتبہ ہے، اور اس مرتبہ پر ہمارے اور وہ شے جس کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر دھواں دیکھنے کی بجائے براہ راست آگ کو دیکھنا، انسانی آواز سننے کی بجائے براہ راست انسان کو دیکھنا، خوشبو سونگھنے کی بجائے براہ راست گل کو دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ ان مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء یعنی مظاہر کا عین الیقین حواس، عقل اور ضمیر کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک نیکی یعنی غائی علم کا تعلق ہے تو اس کا عین الیقین اس وقت ملتا ہے جب غائی علم یا خدا خود ہم پر اپنی ذات کا انکشاف فرماتا ہے، وہ ہمیں وحی اور الہام کرتا ہے، یعنی ہمارے دل، ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں اور ہماری زبان پر براہ راست الہام نازل ہوتا ہے۔ بلا شبہ غائی علم یعنی خدا تعالیٰ کو جاننے کے لیے ہم اس کے الہام کے محتاج ہیں۔ کامل علم اور کامل معرفت بجز وحی و الہام ممکن نہیں ہے۔ سامعین کرام، جہاں تک وحی و الہام کا تعلق ہے تو اس کے لغوی معنی کسی کام پر مبوس کرنا، دل میں بات ڈالنا، اشارے سے بات سمجھانا، کسی پیغمبر کی معرفت پیغام بھیجنا، لکھنا، دوسروں سے چھپا کر بات کرنا اور حکم دینا وغیرہ ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں وحی کی 3 اقسام کا سامعین کرام ذکر ملتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردہ کے پیچھے سے یا کوئی پیغام رساں بھیجے، یعنی فرشتہ وغیرہ، جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وحی کرے، اس کو بتائے۔ یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں سامعین کرام مذکورہ ان تینوں وحی کی ان تینوں قسموں کے علاوہ بھی وحی اور اقسام کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سچا خواب جو ہے وہ بھی ایک وحی اور الہام کی ایک قسم ہے۔ باقی جب انسان اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں اس کو پتہ لگتا ہے، اور جب اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کو پھر تجربے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنی بات کو اپنے بندے تک پہنچانے کے کتنے کتنے طریقے ہیں، اور کس کس رنگ سے وہ اپنی باتوں کو اپنے بندے تک پہنچاتا ہے، اس کو یقین کامل دیتا ہے، اس کو حق الیقین بخشتا ہے۔ قرآن کریم میں بہرحال یہ 3 جو وحی کے اقسام ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہیں۔ سامعین کرام، اس کے الہام کے بعد ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ایک ایسا غائی علم موجود ہے جس نے پوری کائنات کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف ہر جگہ موجود ہے بلکہ ہر بات پر قادر بھی ہے۔ اس نے ہر شے کو گن رکھا ہے اور ہر کوئی اس کے حضور میں حاضر ہونے والا ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کہ پتہ نہیں ہل سکتا۔
ہر ذرے پر اس کا مکمل کنٹرول ہے، کائنات کے ہر ذرے پر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجود کیا ہے جس نے ہر شے کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے؟ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ اٹ از سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، جس نے ہر شے کا نہ صرف اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے سامعین کرام، بلکہ اس نے ہر چیز کو گن بھی رکھا ہے۔ فائل ہونے کے لحاظ سے وہ علیم اور حکیم ہے۔ کون؟ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ علیم، یعنی تیرا رب یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ اور چونکہ وہی علیم اور حکیم ہستی ہمارے علم حاصل کرنے کا مدعا اور ہمارا مقصود ہے، لہذا اس طرح ہمارے لیے وہی علم اور وہی حکمت بھی ہے جس کو ہم نے جاننا ہے، جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یہ علیم اور حکیم وجود وراء الورا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب اس سلسلے میں کہا ہے، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ اب میں تیسرا جو ہے انسانی فہم کا مرتبہ، حق الیقین، اس کی میں بات کرتا ہوں، سرٹنٹی آف ٹروتھ، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حق الیقین سے مراد انسانی فہم کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ مثلا جب انسان دھوئیں اور آگ کو دیکھنے کی بجائے آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے تو اسے آگ کے وجود پر حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب کوئی سالک یا متلاشی حق غائی علم یا خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تمام شدائد، مصائب اور تکالیف جو اس کے مخالفوں کے ہاتھوں سے یا آسمانی قضاء و قدر سے پہنچتے ہیں اس سالک کو، یہ تمام مشاہدات اس کو حق الیقین کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیات 156 تا 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اور ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ضرور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے معاملہ میں آزمائے جاؤ گے،
اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے. جیسے کہ اس وقت یہ عاجز بھی اور اس عاجز کے ساتھی بھی سن رہے ہیں باتیں. آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ ایک بڑا باہمت کام ہے. دوسرا جو حق الیقین کے سلسلے میں دوسرا جو بات ہے وہ اہم یہ ہے کہ کامل علم اور کامل معرفت یعنی ڈیوائن نالج کا ذریعہ الہام ہے، وحی ہے. اور وحی اور الہام کے دوران علم کے علاوہ ملہم کو وقتاً فوقتاً مستقبل بارے میں یا اس کی زندگی کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں بعض خبریں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ خبریں اور واقعات اپنے اپنے وقتوں پر لفظ با لفظ وقوع پذیر ہوتے ہیں تو ایسے واقعات بھی سالک کے علم کو حق الیقین کے مقام پر لے جاتے ہیں. وہ جو پہلے الفاظ میں تھا ان کے لیے اب تجربہ میں آ جاتا ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا، یہ تو بات ہمیں اللہ نے بتائی تھی، ہم نے بتائی، لوگوں کو بھی بتا دی کہ ایسے ہوگا. تو جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہونا سالک کے علم کو علم حق الیقین کے مقام پر لے جاتا ہے. اس مقام پر سامعین کرام انسان علم کے رنگ میں رنگین ہو کر اس کا مظہر بن جاتا ہے. جیسا کہ اسی قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے معوذ کے غلام کے متعلق اپنے الہامی کلام میں فرمائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضور فرماتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مصدر الاول بالآخر، مصدر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء. آخر پہ میں ایک آدھ بات آپ لوگوں کے سامنے کرنی چاہتا ہوں کہ ناصر سلطانی جیسے نام نہاد ملہم اور نام نہاد مدعی مجددیت نے اس عجز پر یہ جو الزام لگایا تھا کہ میں نعوذ باللہ نیک عمل یا عمل صالح کو خدا کہتا ہوں، یا یہ کہ اس نے اس عجز کے الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ کے متعلق کہا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ایک شیطانی اور مشرکانہ نظریہ ہے. میں نے یہ 4 خطبے اس جھوٹے الزام کو دور کرنے کے لیے میں نے 5 جولائی، 19 جولائی، 26 جولائی اور آج کا خطبہ میں نے اس جھوٹے الزام کی تردید کے لیے یہ 4 خطبے میں نے دیے ہیں لوگوں کے آگے. اور امید ہے میری احمدی بھائی اور دیگر سامعین پر سلطانی کے جھوٹے الزام کی حقیقت اب بخوبی کھل گئی ہوگی کہ یہ جھوٹا انسان جھوٹے الزام دوسرے لوگوں پر لگاتا ہے، دوسرے انسانوں پر لگاتا ہے، اور میں نے اس کا جھوٹ ثبوت کے ساتھ لوگوں کے آگے رکھ دیا ہے. اور سامعین کرام کو اور میری عزیز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو احمدی جو ہیں انہیں یہ بھی علم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ الہام فرمایا ہے اس میں نیکی سے کیا مراد ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. قطعاً اس میں نیک عمل یا نیک فعل کی بات نہیں ہوئی، بلکہ نیک کاموں عمل صالحہ کی آبجیکٹ جو ہے، جو غایت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، آبجیکٹو ورچو کی بات ہوئی ہے. اس کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ خدا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ایک دروغ گو انسان کہتا ہے یہ مجھ پر الزام لگانا والا کہ مجھے الہام ہوتے ہیں. اب خود فیصلہ کر لیں لوگ کہ جو بندہ دروغ گوئی کرے، کسی دوسرے انسان کے متعلق سفید جھوٹ بولتا پھرے، بہتان لگاتا پھرے، کیا اس کو الہام بھی ہوں گے؟
علم و معرفت نیکی خدا ہے اور علم خدا ہے کہ اس سلسلے میں آج سامعین کرام میرا یہ آخری خطبہ ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ میرے متعلق یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ عبدالغفار کو وحی نہیں ہوتی، الہام نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے وہ دکھائے۔ یاد رکھیں، مرسل اپنے الہاموں کو دکھانے کا پابند نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ جو میں نے 4 خطبے دیے ہیں، حضرت بانی جماعت الاسلام کی اسلامی اصول کی فلسفی پڑھ کر دیکھیں۔ حضور صاحب نے فرمایا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کامل علم اور کامل معرفت بجز وحی اور الہام کے ممکن نہیں ہے۔ یہ جو میں علم اور معرفت کی باتیں کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، اور میرا چیلنج ہے کہ علم و معرفت میں جماعت احمدیہ میں سے اور جماعت احمدیہ کے باہر سے کوئی مسلمان عالم اور کوئی دنیا کا عالم میرے سامنے آ کے میرا مقابلہ کر کے دکھائے۔ یہ جو میں علم و عرفان کی باتیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ چیلنج کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ عبدالغفار جمبا صاحب کو تو وہی الہام نہیں ہوتا، یہ باتیں آپ کی قابل افسوس ہیں۔ آپ غور کریں، سوچیں کہ بغیر وحی و الہام کے عبدالغفار جمبا علم و معرفت کا کمال کی جو بات ہے وہ لوگوں کے چیلنج کے ساتھ آگے کر رہا ہے اور میدان میں کھڑا ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مرسلوں پر ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے، نہ ان میں کوئی مقابلے بازی کرنی چاہیے کہ جی فلاں کے اتنے الہام تھے، آپ کے کتنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیا اس نے الہام کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو کس الہام کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے حالات کی ضرورت ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ ملہم جانتا ہے یا وہ مرسل جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی عظیم مشن کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کا دھیان رکھے۔ قرآن کریم میں اکثر آیا ہے کہ شیطان جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی بد باتیں، جو ان کے نفس کی باتیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ یار تم بڑی باتیں اچھی، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، یہ ہوتی نفس کی باتیں ہیں۔ اور یہ سارے کام شیطان کرتا ہے کہ ان کو اپنی نفس کی باتیں بڑی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا ان سب دوست احباب سے کہ اللہ تعالیٰ کہ مرسلوں کے آگے اتنی بے باکی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صاحب نے اپنی کتاب آئینہ کمالۃ الاسلام میں کچھ مرسلوں کے ٹیسٹ، ان کے پہچان کے کچھ بتائے تھے، کچھ علامتیں، اور انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ کسی مرسل جو مدعی ہے اس کے متعلق تم یہ دیکھو کہ کیا اس کی اکثریت جو ہے باتیں وہ اس کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اگر وہ بندہ کی باتیں 50% سے زیادہ، یعنی اکثریت باتیں جو اس کی باتیں ہیں وہ اس کی صداقت پر دلیل دے رہی ہوں، تو تمہیں ان سے نشانوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، نہ الہاموں کا کرنا چاہیے، بلکہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اسی میں رضا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی اسی طرح پا سکتے ہو۔ الہاموں کو دیکھنے والے، نشانوں کو دیکھنے والے پہلے تو وہ بعد میں پھر ایمان ہی نہیں لایا کرتے، کیونکہ وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہماری زندگی میں کوئی مدعی آیا ہے، تیری طرف سے دعویٰ کرنے والا کھڑا ہے، تو ہمیں الہام نہیں چاہیے اس کے، ہمیں شرح صدر بخش اس کی صداقت پر، اور ہمیں اطمینان قلب بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے اور اپنی رضا کی راہوں پر بھی چلائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر